ہم نے جو اپنے پچھلے جز میں جو ہے وہ اس کی اینڈنگ اس پہ کی تھی کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی بات کی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم ضرور محسوس کر لیں گے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو مسلمانوں کے ساتھ یہودی ہیں، اور وہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم نے غور سے انالیسس کرنا ہے انشاءاللہ، اور کس بیس پہ، اس کے آگے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ تو جو ہمارا جز 7 ہے، پارہ نمبر 7 ہے، وہ سورۃ المائدہ کی آیا نمبر 83 سے شروع ہوگا انشاءاللہ، اور سورۃ الانعام کی آیا نمبر 110 تک جائے گا۔ اب جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جی اصل نصارہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھلے مشرک ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، یعنی نصرانی وہ جو غیر مسلموں میں مسلمانوں سے قریب ہیں۔ اس کی وجوہات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں ہمیں۔ نمبر 1، وہ علم رکھنے والے ہیں اور علم دوست عالم ہیں، ان کی علم کی دوستی کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے اتنی عداوت نہیں رکھتے۔ دوسری یہ کہ وہ تارک دنیا درویش ہے، مطلب ایسے لوگ نہیں جن کا بہت ہی دل دنیا کی طرف ڈوبا ہوا ہو، اور دوسرے الفاظ میں آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم سے دوستی کی وجہ سے اور دنیا کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں سے دشمنی میں زیادہ نہیں ہیں۔ تھرڈ ریزن از دس کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ ہمیں 3 وجوہات بتا دی گئی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے یہود کی، جیوز کی، یہود کی اور مشرکین کی، تو یہ کھلے کھلے دشمن ہیں، بہت کھلے دشمن ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو نصرانی اتنے کھلے دشمن نہیں ہیں، اس کی 3 وجوہات ہم نے بیان کر دی، 3 سالڈ ریزنز، کہ ایک تو یہ کہ وہ علم دوست عالم ہیں، دوسرا یہ وہ تارک دنیا درویشوں کی طرح ہیں، اور تیسرا یہ کہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ دنیا کی اتنی زیادہ محبت نہیں ہے۔ اب جو ہے کہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہاں کا جو ایک بادشاہ کا نام نجاشی تھا وہ نصرانی تھا۔ اور جب وہاں مسلمان گئے تو وہاں پہ جا کے اگر آپ کبھی سیرہ کو سٹڈی کریں تو آپ کو بہت ڈیٹیلڈ اس میں اس کی تفسیر ملے گی کہ وہاں پر جب گئے تو سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، یعنی کہ وہ ان کے لیڈر تھے، سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ ان کے لیڈر تھے، ان کی قیادت میں مسلمانوں کو وہاں بھیجا تھا۔ تو وہاں پر جب مشرکین بھی جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ گئے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے آنے کی جو ریزن تھی، انہوں نے جا کر نجاشی سے یہ کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، ان کی جو ہے بات کو نہ سنیں یا ان کی بات کو اہمیت نہ دیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب جس لشکر کو، جس گروپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے جو ہیڈ تھے وہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ جا کے نجاشی سے ملتے ہیں، وہاں بات کرنا چاہتے ہیں اس سے، لیکن مشرکین نے فالو کیا پیچھے سے، اور ہوا یہ کہ انہوں نے جا کے نجاشی سے کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ان کی بات ہی نہ سنیں۔ اور نجاشی جو تھا، یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ کیوں نصرانی ہمارے لیے سافٹ فیلنگز رکھتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ میں ان کی بات جو ہے وہ سننا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا جعفر نے جب بات کی تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی اور سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہاں جو بھی اور لوگ سن رہے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ ان کے دل نرم تھے۔ وجوہات وہی پیچھے سالڈ 3، تکبر نہیں کرتے تھے، مطلب ایروگنٹ نہیں تھے، علم کی دوستی تھی، ان کے پاس نالج تھا، اور دنیا کی محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں۔ These are the 3 reasons behind those soft feelings جو کہ ان کو اس وقت فیل ہوئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بہت ہی خوبصورت آیت کے ساتھ ہمارے 7ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں
جو मैंने आपके सामने अभी डिस्क्राइब की। जब ये लोग वो कलाम सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल हुआ, तो चूंकि उन्होंने हक को पहचान लिया होता है, इसलिए तुम उनकी आंखों को देखोगे कि वो आंसुओं से बह रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, लिहाजा गवाही देने वालों के साथ हमारा भी नाम लिख लीजिए। तो नजाशी जो है वो मुसलमान हो गया था बाद में, और ये फिर ये हबशा के कुछ लोग मदीना मुनव्वरा भी आए और वो लोग भी मुसलमान हो गए थे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनका जिक्र फरमा रहे हैं कि ये असल निसारा हैं और ये अपने दीन पर असली तौर पर कायम हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे कि ये लोग मुसलमानों से दुश्मनी में सख्त नहीं हैं, उतने हार्ड हार्टेड नहीं हैं, काइंड हैं, इनके दिल नरम हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी तक अपने असल दीन पर कायम हैं, इन्होंने अपना दीन नहीं बदला, इन्होंने वो रवैये नहीं अपनाए जो मुल्हिदीन जैसे रवैये होते हैं। तो ये उनकी बातें हो रही। तो अल्लाह ताला ने डिस्टिंग्विश कर दिया कि किसकी दुश्मनी ज्यादा है और किसकी दुश्मनी कम है, इसलिए ख्याल करो और एहतियात बरतो। आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो चीजें पाकीज़ा जो चीजें हैं वो हलाल कर दी हैं, उनको किसी सूरत भी हराम करार ना दो। क्या पॉइंट है यहाँ पे कि अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीजें नेमत के तौर पे तैयब और हलाल हमारे लिए कर दी हैं, किसी भी सूरत में उनको हराम करार ना दो, क्योंकि अगर हराम करार दोगे तो हद तजावज करोगे, ठीक है, और हद तजावज ना करो। यकीनन अल्लाह सुब्हाना व तआला हद से तजावज करने वालों को पसंद नहीं करते। तो अल्लाह ने जिस तरह यहूद ने बहुत सारे खाने जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ में वाज़िया करें कि जिस तरह यहूद ने बहुत सारे खाने अपने ऊपर खुद से हराम कर लिए थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो चीज अल्लाह की जात ने हलाल बता दी है उसे हलाल समझो, जो हराम बता दी है उसको हराम समझो। चीजों को जानते बूझते हुए अपने ऊपर हराम ना करो। सुन्नत और शरीयत ही बेहतरीन रास्ता है। इससे हटकर जो बंदा अपने पास से गुलू करने की कोशिश करेगा, गुलू में लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेगा या एग्जैजरेट करेगा, अल्लाह ताला को ये बात कतन पसंद नहीं है। आगे जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम टॉपिक है यमीन। यमीन कहते हैं जी, यमीन की अकसाम हम आज एक्सप्लोर करेंगे। यमीन जो है वो कसमों को कहते हैं, और कसमों की भी वो किस्म जो कि लव जो है वो कसमें होती हैं। तो यमीन कहते हैं बेसिकली कसम खाने को, और ईमान इसकी जमा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारी लग़्व कसमों पर तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। अब जो इकसाम है नंबर 1 जिसको हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो कस्में तुमने पुख्तगी के साथ खाई होंगी उन पर तुम्हारी पकड़ होगी। यमीन की कस्मों में जो पहली किस्म है वो है यमीन लग़्व, ठीक है, और दूसरी जो किस्म है वो होगी यमीन मुनअक्किदा। जैसे कहते हैं ना हम मुनक्किद, कोई तकरीब मुनक्किद होने जा रही है, तो पहली किस्म है यमीन लग़्व और दूसरी है यमीन मुनअक्किदा और तीसरी है यमीन गमूस। अब ये 3 जो किस्में हैं इनका कुरान में जिक्र है। जहां तक यमीन लग़्व की बात है, तो यमीन लग़्व कहते हैं कि माजी में किसी बात पे कसम खाई हो लेकिन ये ख्याल ना रहा हो कि सच बोला है या नहीं बोला, मतलब कि माउथ से, आपके मुंह से एक बार स्किप होकर निकल गई, ख्याल नहीं रहा कि जो इंफॉर्मेशन आप दूसरे बंदे को दे रहे हैं वो सही है या गलत, उसमें इंटेंशन और आपकी नीयत जो है वो शामिल नहीं होती, वो गलती से आपके मुंह से निकल गई। मसलन आप किसी को कहते हैं कोई बात कि अल्लाह की कसम मैं जो है वो आपके घर जुमे के दिन आई थी, लेकिन एक्चुअली जो है मैं उनके घर में जुमेरात के थर्सडे के दिन गई हूँ। अब ये मेरे जहन में ये बात नहीं रही कि मैं गई हूँ थर्सडे को या मैं फ्राइडे को गई हूँ, तो ये मेरे से गलती हो गई। मतलब कि मेरा मकसद नहीं था इसके पीछे कि मैं गलत दिन बयान करूं, लेकिन बाय मिस्टेक मेरे मुंह से ये निकला कि मैं जो हूँ आपकी तरफ इस दिन आई थी, लेकिन वो दिन कोई और था। तो ये लग़्व की किस्म है। अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत रहीम और बहुत करीम है। वो फरमाते हैं इस पर तुम्हारी पकड़ नहीं है कि जो तुम्हारे मुंह से गलती से निकला ना कि अल्लाह की कसम इस दिन आई थी और वो दिन नहीं था, तो ये आपको बताया जा रहा है हमें, हम सबको, कि उस पे पकड़ नहीं है। ठीक है जी, ये लग़्व की किस्म हो गई पहली वाली। तो
इसी तरह से अगर आप इसे दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर बात में कह देते हैं अल्लाह की कसम मैंने ऐसे किया, और अगर आप अरबी में देखें तो वल्लाही वल्लाही कह के वो बात करते रहते हैं। मतलब कि उनका तकिया कलाम होता है, वो आदतन इन अल्फाज को और इन सीगों को इस्तेमाल करते रहते हैं। आल्दो ये बात मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिला वजह की कस्में खाकर अपना ट्रस्ट जो है वो खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी लग़व की चूंकि एक किस्म है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इसके ऊपर भी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि ये इंटेंशन में शामिल नहीं है, बस ड्यू टू कॉन्वर्सेशन उस बंदे के मुंह से ये बात निकल रही है, उसके पीछे इंटेंशन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब अगली बात है कि इंटेंशनली जो कसम खाई है ना, पता है, इट्स यू नो दैट कि आप सच बोल रहे हैं, सॉरी झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, तो ये गुनाहे कबीरा की तरफ ले जाती है इंसान को। ठीक है, इसको बोलते हैं यमीन गमूस। और इसमें ये है कि आपने किसी ऐसी चीज की कसम खा ली जो कि कोई पुरानी चीज थी, मतलब आपने कसम खा ली और आपको पता भी है, जो माजी में आपसे कोई बात ऐसी हुई जो आपको पता भी है कि आपको यकीनन पता है, इंटेंशनली नियत के तौर पे आपको पता है कि ये बात जो है ये झूठी है, और आप जानते हैं कि उसके ऊपर आप कसम खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं यमीन गमूस। और गमूस का मतलब होता है कि किसी चीज, मतलब चीज को डुबो देना किसी चीज के अंदर, किसी चीज को डुबो देना किसी चीज के अंदर। यमीन गमूस जानते बूझते किसी चीज पर झूठी कसम खाने को कहते हैं, और ये जहन्नम में मुआज़ला इंसान को डुबो देती है, इस वजह से इसको यमीन गमूस कहा जाता है। फिर अगर एक फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखें, अभी तो हमने माजी की बात की ना, अगर आप मुस्तकबिल के पर्सपेक्टिव से देखें कि अल्लाह की कसम कल मैं ये काम करूंगी, और अगर फिर आप ना कर सके तो ये यमीन मुनअक्कदा है, तो इसका है कफारा। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसका कफारा ये है, यानी फ्यूचर की कसम खाने का आपने इरादा किया लेकिन आप उसे पूरा ना कर सके, तो इसका कफारा ये है कि अगर आप कसम खा लो और पूरी ना कर पाओ तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, नंबर 1, या फिर एक गुलाम जो है वो आजाद करो। सबसे पहले आपने 10 मिस्कीनों को औस दर्जे का, औस दर्जा मतलब होता है जो आप अपने घर में खाना खाते हैं उस तरह का ही खाना आप खिलाओ, जो अपने घर में खुद खाते हो या अपने घर वालों को खिलाते हो। या फिर दूसरी बात यह है कि गुलाम आजाद कर दो। तीसरी ये बात है कि कपड़े दे दो 10 मिस्कीनों को। और जब तीनों ये चीजें, अच्छा अगर आप जो हैं किसी को उसके हिसाब से वीट देना चाहते हैं, तकरीबन वो 1.6 किलोग्राम ऐसे कुछ बन जाती है, तो या तो आपको 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना इस तरह से खिलाना होगा बार बार, ठीक है, अलग अलग डेज में। और अगर एक ही मिस्कीन को खिलाना है तो फिर 10 मुख्तलिफ दिनों में उसको खिलाना पड़ेगा। आपके पास ये पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है तो 10 मिस्कीनों को कपड़े दे दें, और अगर ये भी पॉसिबिलिटी किसी के पास नहीं है कि वो ये भी नहीं कर सकता, तो जो लास्ट कंडीशन बताई गई है वो ये है कि 3 दिन के मुसलसल रोजे रखे, 3 दिन के मुसलसल पै दर पै वो रोजे रखे। ये कफारा है तुम्हारी कसम का, जब तुमने कोई कसम खा ली और उसे तोड़ दिया हो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसा करो मत, ऐसा मत करो, अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। तो हमेशा जब भी कभी कोई बात करें बहुत सोच के करें, स्पेशली रिलेटेड टू कसम। जब आप किसी बात पे बहुत पक्का सच्चा किसी के साथ एक वादा करना चाह रहे हैं कि ये करना ही करना है या होगा ही होगा, तो उस पर बहुत गौर व फिक्र करने के बाद वो अल्फाज अपने मुंह से निकालें। फिर आगे जो बात आ जाती है वो हुर्मत की बात आ जाती है, शराब और जुए से रिलेटेड। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं, जिस तरह अल्लाह ने बाकी चीजों की हुर्मत बयान की, अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं शराब और जुए से भी इसी तरह से बचो। ए ईमान वालों, क्या तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है? ये शराब और जुआ तो सरासर नापाक और शैतानी आमाल हैं, इनसे बच जाओ, इनसे बचो। क्यों? ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाती हैं शैतान तो चाहता ही ये है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ के बीज डाल दें। मसलन जब कोई शराब पीता है, अरबी जुबान में शराब को बेसिकली खमर कहा जाता है, खिमार से निकला है, जो किसी चीज को ढांप दे। तो ये जब इसके पीने का नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि अकल को ढांप देती है, और इसीलिए इसको खमर कहा गया। तो इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान जो है शराब और जुए के जरिए तुम्हारे अंदर दुश्मनियां पैदा करेगा, तो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ के बीज डाल देगा। और ये
کیا کرتا ہے جب ایسی چیزوں کو پیتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں تو اللہ کے ذکر سے انسان رک جاتا ہے، نماز کی ادائیگی سے انسان رک جاتا ہے۔ تو جب ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جب ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے تو کیسے اپنے جو رکن فرض بھی ہیں آپ کے اوپر تو ادا کر پاؤ گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کیا کرو، ایک طرف تو روک دیا نا، وہاں پہ روکا ہے کہ یہ کام نہیں کرو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی سلوشن دیتے ہیں کہ کیا کیا کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دے۔ رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ پکڑ کے سب کو کام کروائے، کسی کا بھی یہ کام نہیں ہے، نہ ہی علماء کرام کا، نہ مشائخ کا، اور نہ ہی اللہ کے رسول کا۔ کسی کو بھی زبردستی پکڑ کے کام نہیں کروایا جاتا، اور ان کا کام تو یہ ہے، ان لوگوں کا جو علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر یا رسول ہوتے ہیں وہ قرآن اور سنت اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر جب شراب کی جو حرمت ہے اس کے حوالے سے جب بات آئی تو صحابہ کرام جو ہے وہ کانشیس ہو گئے، تو ان کو اس چیز کی فکر ہوئی کہ اس سے پہلے جو زندگی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے جب وہ ایمان ابھی نہیں لائے تھے، نیکی پر نہیں جمے تھے، تو اس سے پہلے جو انہوں نے کھایا پیا ہے جو بھی اسلام کی کیفیت میں آنے سے پہلے، تو اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ آئندہ انشاءاللہ ان گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ مطلب اس وقت ان کے ذہن میں سوچ آئی کہ جو ماضی میں ہم سے ہو چکا کیا اس پر کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی، حالانکہ آئندہ ہم نے زندگی میں یہی سوچا ہے کہ ہم ایمان صدقے دل سے لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اور جن چیزوں سے بھی روکا جائے گا ہم رکیں گے۔ تو یہاں صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں بھی انہیں کو فالو کرنا ہے کہ ہم نے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے ہر اس چیز سے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، ایمان پر پکے اور سچے طریقے سے قائم رہنا ہے اور تقوی اور احسان کی کیفیت کو اپنانا ہے۔ تو احسان کی جہاں تک بات ہے تو حدیث میں جو ہے بہت واضح جو ہے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وقت انسان اس بات کے حوالے سے کانشیس رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ می۔ تو آپ یہ سوچیے کہ جب ہماری یہ کیفیت ہوگی تو ہماری جو ہے وہ نماز کی یا کسی بھی عمل کی اچھا ہو یا برا کیفیت کیسی ہوگی۔ اسی طرح سے احسان عرف عام میں اس بات کو بھی کہا جاتا ہے، یہ تو عام بات ہے نا کہ احسان آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا دوسرا آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھا کرے تو یہ احسان ہے، لیکن نماز میں احسان کس کو کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص نماز پڑھنے کی کیفیت میں آئے تو وہ یہ دیکھے اور یہ سوچے اور یہ سمجھے، اتنا کانشیس ہو کہ یا تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو دونوں کیفیت میں سے کون سی پاسبل ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے تو وہی پاسبل ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ اس احسان کے خیال کے ساتھ نماز شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز کا اختتام بھی بہت اچھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور جن کو احسان کی جو کیفیت ہے وہ نصیب ہوتی ہے نا کہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے اندر ایک اعلیٰ ترین کوالٹی پائی گئی ہے۔ پھر احرام کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں کہ جب ہم عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تو ہم ایک لباس پہنتے ہیں جسے ہم احرام کہتے ہیں۔ اب اس طرح احرام کو پہننے کے بعد ہمارے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ احرام کی حالت میں کون سا شکار انسان کر سکتا ہے اور کون سا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر واضح طور پر فرمائی ہے کہ دیکھو احرام کی حالت میں جو ہے کون سا جو شکار کرنا حرام ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو تمہارا امتحان ہوگا، اور امتحان کیسے ہوگا کہ وہ جو شکاری جانور ہیں وہ تمہارے قریب قریب پھٹکیں گے، قریب قریب آ جائیں گے تاکہ تم ان کو پکڑ سکو۔ ویسے تو شکار کرنے میں پوری محنت لگتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں ہوگا کیا، تمہارا امتحان ہوگا، وہ شکاری جانور تمہارے قریب آ جائیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا، اور جو تمہارے ہاتھوں
اور تمہارے نیزوں کی ضد میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جان لو کہ جو اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، ایسے امتحانات ہماری زندگی میں روز آتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہیں، کچھ شکار تو آپ کو الاؤڈ کر دیے گئے ہیں کہ یہ احرام آپ نے یہ کرنے ہیں، لیکن کچھ جو آپ کے سامنے ہے کہ جو اینیملز سرٹن یہاں پہ جن کے نیم لیے گئے کہ آپ نے ان کو شکار نہیں کرنا، جو خاص طور پہ شکار کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ اب ہمارے اوپر سمندر کی جو مچھلی ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، وہ اس حالت میں بھی آپ کے اوپر منع نہیں ہے۔ لیکن وہ جو خاص طور پر جو شکاری جانور ہوتے ہیں جن کے لیے انسان تردد کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، ان کو میں شکار کروں، احرام کی حالت میں آپ نے ان کا شکار نہیں کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہی کہ وہ تمہارے پاس تمہارے قریب قریب پھٹکیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس کو شکار نہیں کرنا احرام کی حالت میں۔ یہ امتحان ہے تمہارا اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اس چیز کو اس پرسپیکٹو میں رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز اپنے فون پہ، اپنے ٹیبلٹس پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ براؤز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ چیزوں کے پاپ اپس کھلتے ہیں، کچھ ایڈز کھلتے ہیں، اور یقیناً وہ بہت بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ہی ولگر قسم کے وہ ایڈز ہوتے ہیں یا پاپ اپ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی پاپ اپ کھلا ہے، یہ یوٹیوب پہ، یہ کسی بھی چیز پر، یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے بندوں کو اگر نیچی نگاہیں رکھنے کا کہا ہے، انہیں کہا ہے کہ گناہ مت کرنا، بے حیائی کے کام مت کرنا، ایسی کوئی چیز مت دیکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھتے ہیں یا کہ ڈرتے ہیں اور نہیں دیکھتے۔ یہ سارا کچھ جب ہمارے ہاتھ میں یہ ٹیبلٹس ہوتے ہیں، یہ میڈیا ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو یہ اب جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امتحانات کے طور پر ہوتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کون اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرے گا وہ بہت دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ دیکھو ایمان کا امتحان ہے تمہارے لیے۔ تو ہمیں یہاں کیا لیسن یہاں پہ یہی ملتا ہے کہ جب بھی کبھی ہم ایسی چیزیں ہمارے سامنے کھلیں تو فوراً کوشش کریں کہ ان کو بند کریں، کیونکہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہی والی بات ہے کہ احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون سے شکار کر سکتے ہو اور کون سے شکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بہت ساری تفاسیر میں ملے گی۔ جب احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور پھر اگر کسی نے کر دیا تو پھر اس کے بارے میں کفارہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل رہی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور کافروں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے۔ یعنی سمندر کا شکار کر سکتے ہو، سمندری مچھلیوں کا احرام کی حالت میں، لیکن زمین کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام قرار دیا گیا ہے، اور کرو کیا، صرف سمندری مچھلیوں کا جائز قرار دیا گیا۔ حالت احرام کی بات ہو رہی جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ کرو کیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف سے تم سب کو جمع کر کے لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہم یقیناً ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے ملنے والے ہیں۔ پھر آگے مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ہمیں ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ خود وارننگ دے رہے ہیں یہ تبلیغ کے ذریعے کہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے تمہیں واچ کرنا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی یہ تمہارے سامنے پاپ اپس کھلتے ہیں، ڈفرنٹ قسم کی ویب سائٹ کھلتی ہیں، اور جو کچھ بھی ہم چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اب آگے مزید بات آ رہی کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیں کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں ایک جیسی کبھی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہوتی۔ گناہ ہے اور نیکی نیکی ہے، تو ہر چیز کو ایک ہی پلڑے میں مت تولو۔ جیسے کہ ناپاک چیزیں آپ دیکھتے ہیں آج کل کے وقت میں، دیکھ لیں کہ گناہوں کی کثرت کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کو بازار میں آپ جائیں گے، آپ کو ایسے کپڑے مل رہے ہوتے ہیں جو کہ سطر ڈھانپنے کے لیے پورے نہیں ہوتے، لیکن وہ کتنی جلدی وہ چیزیں فیشن کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان رواجوں کو جو کہ وقت کا فیشن قرار پا رہا ہے لیکن اسے سطر نہیں ڈھانپ رہا، تو اس سے بچو۔ تو قرآن مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وارننگ دے رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہے، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانے کی۔ مطلب اللہ نے ایک بات کی، دیکھو تمہارا جو ہے وہ کام لوگوں کو بتانا نہیں ہے، فکر نہیں کرو کہ یہ مانتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ رسولوں سے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو،
جیسے کہ میں اپنی فکر کروں اور آپ اپنی فکر کریں. اس میں رسولوں کا کام ہم پہ حجت تمام کرنا ہے، ہمیں میسج دے دینا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہیں کرو، لیکن ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. اب ہونا کیا ہے، میرا اور آپ کا الگ الگ حساب ہونا ہے قیامت کے دن. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے میری بات پہ عمل کیا یا نہیں کیا. مجھے یہ ضرور پوچھ ہو سکتی ہے کہ جو مجھے علم تھا یا جو نالج مجھے تھا میں نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا. آپ سے آپ کا حساب ہوگا، مجھ سے میرا حساب ہوگا. تو اب کرنا کیا ہے، ہمیں اپنی سب کو اپنی فکر کرنی ہے، اور ہمیں کیا ہے اپنی فکر اس حوالے سے کرنی کہ سب کی قبر میں اس کے اپنے ذاتی سوال اس سے ہوں گے. قیامت کے دن بھی ہم سب کے اپنے سوال ہم سے ہوں گے کہ ہم نے زندگی میں جو ہمارے پاس نعمتیں تھیں اس کے حساب سے ہم نے ان کا کیسے یوز کیا. اگر ہم سیدھے راستے پہ رہیں اور گمراہ نہ ہو تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت اللہ ہمیں بتائے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیا اعمال کر کے آئے ہیں. پھر اس کے بعد وصیت کا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، اور وصیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی ایک کو یہ معلوم ہو جائے اس کے موت کے آثار قریب ہیں، اس کو چاہیے کہ وصیت کر دے. اگر اس کے پاس مثال کے طور پر اس نے کبھی کسی کا قرض، اگر کسی سے پیسہ کوئی لے لیا ہے اور اس نے وہ واپس نہیں کیا، اور اس کو یہ معلوم ہو گیا ہے، ڈاکٹر سے پتہ لگ گیا ہے کہ اس کی زندگی کے یہ آخری دن چل رہے ہیں، تو اس کو یہ چاہیے کہ اگر اس کی زندگی کے روزے اس سے چھوٹے ہیں اور اس نے ابھی تک ان کی کوئی قضا نہیں کی، دوبارہ روزے نہیں رکھ سکا وہ بندہ، یا اس نے فدیہ نہیں دیا، تو یہاں پہ ان سب موٹی موٹی باتوں کا ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کسی سے کچھ لینا ہے یا کسی کو کچھ دینا ہے تو اپنی وصیت لکھوا لو اور اس پہ گواہ بھی بنا لو. اے ایمان والا، جب تم میں سے کوئی بھی مرنے کے قریب ہو یا آثار ہوں، جب بھی بندے کو کوئی خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے دنیا سے جا رہا ہے، اس کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ بچنا ممکن ہے ہی نہیں، تو کیا کرو، وصیت کر دو آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے. تو پھر گواہ بنا لو، ایسے کوئی دو دیانتدار آدمی جو ہوں وہ تمہاری وصیت کے گواہ بنے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب کبھی سفر پہ ہوں تو تب بھی آپ جو ہیں اس سے ریگارڈنگ کیا کیا تفصیلات آپ کو تفاسیر میں ملتی ہیں اسے ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ بہت پھر لمبا ٹاپک ہو جائے گا. پھر قیامت میں رسولوں کو جو خطاب ہے اس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرما رہے ہیں وہ دن یاد کرو جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تمہیں کیا مطلب جاب دی گئی تھی کرنے کے لیے، تم نے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچائی، لوگوں نے کیا جواب دیا تمہیں، یعنی لوگوں نے دل میں مانا کہ نہیں مانا. تو لوگ اس پہ دل سے ایمان لے کے آئے ہیں یا نہیں لائے. رسولوں کو تو اس بات کا نہیں پتا، ان کو تو اسی بات کا پتا جو ظاہری ہم نے اپنے منہ سے بات کر دی. تو رسول کیا کہیں گے، یا اللہ ہم کو تو نہیں معلوم. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ مزید آیا ہے کہ ظاہر کا تو بتایا جا سکتا ہے، اگر کسی نے ظاہری طور پر کلمات کہے ہوں کہ ہاں مجھے بلیو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اور جو بھی مجھے شریعت دی گئی ہے میں اس کو فالو کروں گا، لیکن کسی کے دل کے اندر جو کیفیت ہے نہ میں جانتی ہوں نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہی رسول جانتے ہیں، کیونکہ غیب کا سارا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن نصارہ سے بھی خطاب جو ہے وہ اسی کے ساتھ اسی ٹاپک میں چل رہا ہے کہ نصارہ سے بھی پوچھا جائے گا، یہودیوں سے بھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ان پر جو احسان کیے ہیں وہ یاد کرائیں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے میں نے تمہاری مدد کی. عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام سے خصوصی مدد ملا کرتی تھی، تو وہ لوگوں سے کریڈل میں مطلب گہوارے میں بات کیا کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی. اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل وغیرہ کی تعلیم دی، جب تم میرے حکم سے کیا کرتے تھے، گارا لے کر پھر اس سے پرندے جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس پہ پھونک مارتے تھے اور میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. تم پھر بورن بلائنڈ مطلب جو مادر ذات اندھے ہوتے ہیں ان کو، اور کوڑیوں کو جو کوڑی ہوتے ہیں ان کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، صحت یاب کر دیتے تھے. اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے اس وقت دور رکھا جب ان کے پاس تم کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور ان میں سے جو کافر تھا انہوں نے کہا یہ جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو کس نے بچایا، یعنی میں نے بچایا.
اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انعام یاد کروا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، قیامت کے دن سے ریگارڈنگ یہ بات ہو رہی ہے۔ آگے پھر جو ہے مزید قصہ مائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بعد ان کے اس واقعے کو بھی ذرا سنو بنو اسرائیل کے، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار دے؟ ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ سورۃ المائدہ کا نام سورۃ المائدہ اسی لیے رکھا گیا کہ مائدہ جو ہے وہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمائش ظاہر کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو یعنی تم ایمان والے لوگ ہو، ایمان والے ایسا تقاضا نہیں کرتے، ایسا تقاضا تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو کافر کہتے ہیں جی کوئی معجزہ ہمیں دکھایا جائے، تم تو ایمان والے لوگ ہو، تم ایسی فرمائش کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، ہم اس میں گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اپنے اطمینان قلب کے لیے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، ہمارے لیے اور ہماری اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے یہ ایک نشانی بھی ہو اور ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے، آپ ہی سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں اتار دوں گا، لیکن اب یہ اتنی کھلی نشانی ہے کہ اب کوئی اگر کفر کرے گا تو میں ایسی سزا دوں گا جو کسی کو نہیں دی، تو اب اور کیا رہ گیا ایمان؟ مطلب یہ تو ہے ہی ایمان بالغیب کی باتیں، اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، آسمان سے دسترخوان اترتے ہوئے دیکھ لیا، تو اب اس کے بارے میں مزید کیا اختلاف رہ گیا؟ تو اب جو بات ہے کہ یہ ایمان بالغیب کی بات تھی، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس بات کو مانگا کہ ہمیں یہ جو ہے نا دسترخوان دیا جائے۔ اب آگے ہمیں اس کے بارے میں اختلاف ملتا ہے کہ وہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا، لیکن کچھ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں اترا اور لوگ جو ہے وہ ڈر گئے تھے اس کے بعد، اور کچھ نے کہا اترا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اترا۔ تو اب جو نافرمانی کی جہاں تک بات ہوئی ہے، تو جو انہوں نے نافرمانی کی تھی تو دنیا میں وہ بہت سخت عذاب کا شکار ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید قیامت کے منظر کی بات کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ تم نے کہا تھا، تو آگے سے ڈر جائیں گے، اور آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرمائیں گے کہ اے اللہ، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ جواب دیں گے کہ میری تو مجال ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، آپ کو معلوم ہے کہ جو بات میرے دل دماغ میں نہیں ہے میں ایسی بات کیوں کہوں؟ میں نے تو صرف ایک آپ ہی کا میسج دیا تھا کہ میں نے یہی کہا تھا اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے۔ اور اس ساری کی ساری جو کانورسیشن ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے جو بات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور رب کی ذات کی جو بات ہے، اس کانورسیشن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ، اے میرے اللہ، اگر آپ ان لوگوں سے جو میرے امتی ہیں ان کو عذاب دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہیں کریں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو یقیناً آپ تو اس پر قادر ہیں اور آپ کی تو حکمت بھی جو ہے کامل ہے۔ اسی بات پر آگے جو ہماری سورۃ المائدہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آگے ہماری جو سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس میں تین جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو تین پیغام سب سے زیادہ غالب ہیں، ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت۔ تو اس کے اندر جو ہے مشرکانہ عقائد کے بارے میں، بیہودہ جو رسمیں ہوتی ہیں، بے بنیاد عقائد ہوتے ہیں، یہ خیالات ہوتے ہیں، ان کی تردید ہوئی ہے، اور عربی زبان میں ویسے بھی جو انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، ہم یہی تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل سورۃ الانعام شروع کریں گے، آج ہم سورۃ المائدہ کے اختتام تک انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ اور سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔